اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ویلکم بیک ناظرین، بزم عقیدت میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور سوال یہ ہے کہ معراج النبی قرآن مجید کی روشنی میں کس طرح واضح ہو سکتی ہے، قرآن مجید کی روشنی میں اس تصور کو، اس کانسیپٹ کو کس طرح کلیئر کیا جا سکتا ہے کہ اصل میں قرآن مجید معراج النبی کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اس کے لیے جواب مرحمت فرمائیں جناب علامہ عادل نجوانی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا 15واں پارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت یہی ہے جس میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تذکرے کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے سفر کی ابتدا کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے سیر کرائی راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی کی جانب، یعنی مسجد حرم سے مسجد اقصی کی معراج کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نفس معراج کے بارے میں نص ہے قرآن کریم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے معراج کا تذکرہ قرآن میں ذکر کر دیا۔ پھر تفصیلاً جو آگے سورہ نجم آپ اگر پڑھتے ہیں 27ویں سپارے کی، تو اس کی ابتدائی آیات سے لے کر 18 آیتیں اگر بالتفصیل اس کو آپ پڑھتے جائیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی کیفیات کو بیان کیا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ دو آیاتیں سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات ہے، 15واں سپارہ ہے نا، جس میں اللہ نے ابتدا کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی مسجد حرم سے مسجد اقصی کی جانب لے کے گیا۔ اس کے بعد پھر اگر آپ احادیث کی روشنی میں نگاہ کرتے ہیں تو احادیث سے مشہورہ معتمدہ میں بے شمار یہ روایت ہے، جس سے مسلم کی اگر آپ روایت رہیں گے تو اس میں بالکل حضور نے من و ان بیان کیا ہے کہ میں مسجد حرم سے اس طرح تیار ہوا، براق میرے لیے لائے گیا، 70,000 ملائکہ میرے ساتھ آئے، میں نے امامت کی ہے۔ باقاعدہ یہاں تک بھی حضور نے بیان کیا ہے کہ میں نے مسجد اقصی کے جو سفر میرا جاری تھا اس جانب، تو میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی کی، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے جماعت بھی کرائی، پھر میں آسمانوں کے سیر کو بھی گیا، عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہیٰ، یہ پوری کیفیات مسلم کی روایت میں حضور نے بیان کی ہے۔ تو اب اگر قرآن کی روشنی سے دیکھتے ہیں نا تو یہاں حضور کی معراج کی ابتدا بیان کی اللہ نے کہ حضور کو اللہ نے معراج کرائی راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی کی جانب۔ پھر اس کی جو مکمل کیفیات ہیں کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے دیدار کرایا، اس میں پھر جو اللہ تبارک و تعالی نے تشبیہات کو لے کے سورہ نجم میں ذکر کیا ہے، اگر وہ آپ پڑھتے ہیں تو جو اس آیت کے تحت جو علماء نے تفسیر بیان کی ہے، یعنی سورہ نجم کی ابتدائی آیات سے لے کر اس میں سورہ نجم میں، نجم کا معنی جو عربی میں ستارے کو کہا جاتا ہے، تو مفسرین نے معتبر قول کے مطابق یہ بیان کیا ہے کہ یہاں نجم سے مراد مصطفیٰ کی ذات کریمہ ہے۔ تو ابتدا سے لے کر 18 آیتیں وہ کیفیات کو بیان کر دی ہیں معراج کی۔ اب ظاہر ہے یہاں تو میں بیان نہیں کر سکتا اور نہ وہ گفتگو ہوگی، تو اگر وہ تفسیر کے تحت پڑھ لی جائے تو اس میں کیفیات بیان ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ہمیں معراج کا ذکر کہاں ملتا ہے، تو میں نے 2 آیتیں بیان کر دی ہیں کہ اگر سورہ بنی اسرائیل پڑھتے ہیں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی ابتدا کو بیان کیا۔ اچھا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی روشنی میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ معراج کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ معراج کس نے کرائی، کس کو کرائی، کس وقت میں کرائی، کہاں سے کہاں تک کرائی اور کیوں کرائی۔ یہ پورے سفر کے پورے سفر کا ایک علماء نے اس آیت کے تحت جو ہے ایک سوال کے طور پر انہوں نے جواب بھی مرحمت فرمایا آیت کی روشنی میں۔ اب کہا جاتا ہے کہ معراج کس نے کرائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس معراج کا جو دعویٰ کر رہا ہے نا وہ اپنی جانب کر رہا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب نہیں کہا کہ میں نے کی، بلکہ بات کو یوں پختہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کرائی ہے۔ یعنی اس بات میں اتنا وزن ہے کہ اگر آپ کسی کو معراج کا تذکرہ سناتے ہیں، یا جیسے حضور نے وہاں سنایا تھا اس وقت میں معراج کر کے آیا ہوں، تو وہاں کے جو لوگوں نے مخالفت کی وہ اسی بنیاد پر کی تھی کہ یہاں پر حضور کی بات میں ایک پاور تھا، ایک مضبوطی تھی۔ وہ مضبوطی یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو معراج کروائی ہے۔ آپ کی بات یہاں پہ قطع کلامی ہو رہی ہے کہ جب آپ نے کہا نا جب آپ تشریف لائے واپسی معراج سفر کی وجہ واپس آئے،
تو جب کفار نے جو ہے کہ وہ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کا نبی تو ایسی باتیں اس طرح ابو جہل لے کے گیا تھا اس بات کو نا، کیونکہ معراج کا جو سفر تھا نا، دیکھیں وہیں سے صدیق اکبر کو وہاں سے صدیق کا خطاب ملا تھا. اصل میں جو میرے آقا کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. یہ حضور کا معجزہ ہے. دیکھیں معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے جو عقلوں کو عاجز کر دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا معراج کرائی تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، کیونکہ جو سفر جو ہے 6 ماہ میں یا 3 ماہ میں طے کیا جاتا ہو، وہ آپ یہ کہو کہ راتوں رات طے کر لیا، ایک لمحے راتوں رات میں نے طے کر لیا، اور پھر ہزاروں سال کا لمحہ تھا. یہ جو معراج کی کیفیت بیان کی علماء نے کہا کہ ہزاروں سال کا معاملہ تھا. پھر جب حضور نے پوری کیفیت کو بیان کیا، کوئی ہزاروں سال کے معراج ایک رات میں کر کے آ چکا ہو، یعنی اللہ کے رسول اپنی بستر سے اگر اٹھ بھی رہے ہیں اور معراج کر کے بھی آ رہے ہیں تو روایت میں ملتا ہے کہ بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور جس پانی سے آپ نے وضو فرمایا تو وہ بھی ابھی نالیوں میں جاری تھا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے تو اس وقت کے لوگوں کی عقلیں عاجز آ گئی تھی، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کی جو ابتدا ہے اس معراج کی اپنی جانب کی کہ میرا محبوب گیا نہیں ہے بلکہ میں لے کے گیا ہوں، کیونکہ میں خدا ہوں، عاجزی سے پاک ہوں. جو تمہاری ذہنوں میں آتا ہے، جہاں تمہاری عقلیں ختم ہوتی وہ میں کام کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ وہی بات ہے نا، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. دیکھیں یہ لفظ ہے جی سبحان کا، دیکھیں لفظ سبحان ہے نا، یہاں سے اس کلام کی ابتدا ہوئی. اور لفظ سبحان وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں آپ کوئی ایسا واقعہ دیکھیں کہ آپ کی عقل جو ہے تشویش میں مبتلا ہو جائے، تعجب میں پڑ جائے، تو وہاں آپ اسی طرح ہمارا ایک عادت ہے کہ ہم کوئی تعجب خیز معاملہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ ہماری عقل نے اس وقت تعجب میں آ گئی. تو اسی طرح معراج کا واقعہ بھی کسی تعجب سے کم نہیں ہے، تو عقل بھی جو ہے حیران و شدت رہ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی ابتدا سبحان سے کہی ہے کہ میں پاک ہوں، منزہ ہوں، دنیا کی خطہ دنیا سے میں دور اپنے محبوب کو لامکاں کی سیر کرا کے لایا ہوں، اس زندہ حالت میں جسم و روح کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر جسم و روح کا تعلق بھی ہے. اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب زندوں سے مردوں کو پیدا کر سکتا ہے اور مردوں سے زندوں کو پیدا کر سکتا ہے تو اپنے محبوب کو معراج بھی کروا سکتا ہے. یہاں لفظ سبحان کو اللہ نے ذکر کر کے جو ہے وہ ایک اعتراض تھا، اس اعتراض کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے. کتنا ضروری ہے؟ ہاں معراج کے ایمان کے حوالے سے بات کرتے تو اس میں 3 کیٹیگری ہیں علماء نے بیان کی ہیں. یعنی ابتدائی طور پر ایک کو کافر کہا، ایک کیٹیگری کو علماء نے بد مذہب کہا ہے، دوسرے کو گناہگار ہونے کے اعتبار سے کہا ہے. کیونکہ معراج کی اگر کیفیت دیکھتے ہیں تو 3 طرح کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اصولی طور پر کوئی یہ کہے کہ میں معراج کو تسلیم ہی نہیں کرتا، مطلب یہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ ذہن و دل و دماغ کا ایک جی بس یہ جو نا ایک دل و دماغ کا ایک وہم ہے. تو اب اگر کوئی معراج کو تسلیم ہی نہ کرے تو وہ تو کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کرا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی ابتدا کو بیان کیا ہے مسجد حرم سے مسجد اقصی. اب وہ مان ہی نہیں رہا تو ظاہر ہے قرآن کو وہ سورہ نجم کے حوالے سے ہے. تو اب یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، نہیں یہاں تو تفسیر کے تحت بات ہے نا، لیکن اگر آپ ابتدائی لیتے ہیں نا معراج کا ذکر جو بنیادی طور پر واضح طور پر آیا ہے وہ اسی آیت میں ہے سورہ بنی اسرائیل کی، جس میں اللہ نے مسجد حرم سے مسجد اقصی کے سفر کو ذکر کیا ہے. یہ معراج کی ابتدا ہے. اب اگر کوئی اس کا بھی انکار کر دیتا ہے تو کافر، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا. پھر اگر کوئی اتنی معراج تو مانتا ہے کہ میں قرآن میں جو آئے وہ مانتا ہوں، لیکن حضور مسجد اقصی سے آسمانوں کے سیر تک گئے، جنت کو ملاحظہ کیا، دوزخ کو ملاحظہ کیا، دیگر انبیاء کی آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، پھر اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یہ تمام تفصیل جو ہے حدیث متواترہ میں آئی، مشہورہ میں آئی ہیں، صحیح حدیثوں سے روایت ہے. مسلم شریف کے اندر بھی پورا معراج کا باب بنا ہے، بخاری کے اندر بھی یہ پورا باب بنا ہے. تو اب اگر کوئی مسجد حرم مسجد اقصی سے آسمانوں کے سیر کے حوالوں کی جو ذکر آیا ہے اس کا انکار کرتا ہے تو اس پر علماء نے کہا ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن وہ بددین گمراہ ضرور ہوگا، کیونکہ وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے. پھر تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں معراج کو مانتا ہوں، مسجد اقصی تک کے واقعے کو بھی مانتا ہوں، حضور لامکاں کی سیر کو گئے ہی بھی مانتا ہوں، لیکن اللہ کا دیدار حضور نے کیا یا نہیں کیا میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ حضور نے دیدار نہیں کرا. تو اب اگر وہ دیدار الہی کا انکار کر دیتا ہے معراج کے حوالے سے تو اس کو علماء نے نہ کافر کہا نہ گمراہ کہا، لیکن یہ کہا کہ وہ شخص گناہگار ضرور ہے، کیونکہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے. یہی جمہور علماء کا موقف ہے اور یہی ہمارے فقہاء نے جو ہے اس میں جی بالکل تفصیلاً ذکر کیا. اب اس کا کوئی انکار کر دیتا ہے کہ اللہ نے اپنا رسول اللہ نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا تو وہ پھر بندہ گناہگار ہوتا ہے، لیکن کفر کا فتویٰ بہرحال اس پر عائد نہیں ہوگا. تو یہ 3 کیٹیگری علماء نے بیان کیا اس حوالے سے. جزاک اللہ، بہت شکریہ.
ناظرین آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور جس طرح کہ علامہ صاحب نے معراج قرآن مجید کے حوالے سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی اور ایسی آیات ہمیں پڑھ کر سنائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے، ذکر کیا گیا ہے، اور مزید ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اللهم صل على